تیسرے درویش کا قصہ۔ تیسرا درویش سنبھل کر بیٹھا اور اس نے اپنا قصہ شروع کیا۔ کہنے لگا، میں عجم کا بادشاہ زادہ ہوں اور اپنے ماں باپ کی اکلوتی نشانی۔ نوجوانی میں مجھے سیر و شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک دن دوستوں کے ساتھ شکار کو نکلا اور ایک خوبصورت سبزہ زار میں جا نکلا۔ جگہ دل کو بھائی تو گھوڑوں کی لگامیں چھوڑ دی اور سیر کرنے چلے۔ اچانک ایک کالا ہرن دکھائی دیا جس پر زربفت کی جھول پڑی تھی۔ گلے میں جڑاؤ بھنورکلی اور پیروں میں سونے کے گھنگرو پڑے تھے۔ وہ اس میدان میں جہاں انسان پہنچ نہیں سکتا اور پرندہ پر نہیں مار سکتا بے فکری سے چل رہا تھا۔ آہٹ پا کر چوکنا ہوا اور دھیرے دھیرے چل دیا۔ میں بڑا حیران ہوا، ساتھیوں سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں اسے جیتا پکڑوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے گھوڑے کو دوڑایا اور ہوا سے باتیں کرنے لگا، مگر وہ ہرن ہاتھ نہ آیا۔ گھوڑا پسینے پسینے ہو گیا۔ پیاس کے مارے میری زبان نکل پڑی۔ کچھ بس نہ چلا تو کمان میں تیر جوڑ کے اس کی ران کا نشانہ لے کر چلا دیا۔ تیر اس کی ٹانگ میں ترازو ہو گیا اور وہ لنگڑاتا ہوا چلا۔ میں بھی گھوڑے سے اتر کے اس کے پیچھے ہو لیا۔ ایک برج کے پاس پہنچ کر وہ ہرن نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہاں پانی کا ایک چشمہ بہتا تھا۔ میں اس کے کنارے بیٹھ کر ہاتھ منہ دھونے لگا۔ اتنے میں کسی کے رونے کی آواز کان میں پڑی۔ کوئی کہہ رہا تھا، اے بچے، جس نے تجھے مارا، میری آہ کا تیر اس کے کلیجے میں لگے، وہ اپنی جوانی سے پھل نہ پائے، خدا اس کو مجھ جیسا دکھی بنا دے۔ یہ سن کر میں آگے بڑھا، جھانک کر برج میں دیکھا تو بڑی سی سفید داڑھی والا ایک بزرگ نظر آیا جو ہرن کی ٹانگ سے تیر کھینچتا جاتا تھا اور بددعا دیتا جاتا تھا۔ میں نے سلام کیا اور ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ یہ غلطی انجانے میں مجھ سے ہوئی، معافی چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، اگر یہ بھول انجانے میں ہوئی تو اللہ معاف کرے۔ میں پاس جا بیٹھا اور تیر نکالنے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ بڑی مشکل سے تیر نکالا اور زخم میں مرہم بھر دیا۔ پھر اس بزرگ نے کھانا کھلایا۔ میں کھا پی کر چارپائی پہ سو رہا۔ رات کو آنکھ کھلی تو کان میں رونے کی آواز پڑی۔ آنکھیں مل کر دیکھا تو دالان خالی پڑا ہے۔ بوڑھے کا کہیں پتہ نہیں۔ ایک کونے میں پردہ پڑا دکھائی دیا۔ پاس گیا اور جھانک کر دیکھا تو ایک تخت دکھائی دیا۔ اس پر کوئی 14 برس کی ایک حسین لڑکی فرنگی لباس پہنے بیٹھی تھی اور عجب ادا سے ٹکٹکی باندھے ایک طرف کو گھور رہی تھی، اور وہ بوڑھا اس کے قدموں پر سر رکھے روتا تھا۔ میں اس کا حسن دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ اس بوڑھے نے گلاب چھڑکا تو مجھے ہوش آیا۔ میں نے اس حسینہ کے پاس جا کے سلام کیا، مگر اس نے نہ تو ہاتھ ہلایا نہ منہ سے جواب دیا۔ میں نے کہا، حسن پر اتنا غرور اچھا نہیں کہ کسی کے سلام کا جواب بھی نہ دو۔ اس پر بھی وہ کچھ نہ بولی تو آگے بڑھ کر میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ اب پتہ چلا کہ وہ تو پتھر کی مورت تھی، مگر وہ مورت دل میں گھر کر چکی تھی۔ اس لیے میں نے بوڑھے سے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے؟ تو نے یہ بت کیوں تراشا ہے اور ویرانے کو کیوں آباد کیا ہوا ہے؟ پہلے تو اس نے ٹالنے کی بہت کوشش کی، مگر جب میں نہ مانا تو اس نے اپنی داستان سنائی۔ کہنے لگا، میں نعمان سیاح کے نام سے مشہور تھا۔ کبھی بڑا سوداگر تھا۔ تجارت کے سلسلے میں ملک کی سیر کی، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے۔ ایک بار خیال آیا کہ ساری دنیا کی سیر کر لی، مگر فرنگیوں کا ملک نہ دیکھا، وہاں بھی چلنا چاہیے۔ چنانچہ قسم قسم کا سامان اور طرح طرح کے تحفے خریدے اور جہاز پر روانہ ہوا۔ ہوا نے ساتھ دیا تو 2 مہینے میں اپنی منزل پر جا پہنچا۔ شہر میں ڈیرا کیا۔ عجب سما دیکھا۔ ہر طرف پکی صاف ستھری سڑکیں، ہر جگہ چھڑکاؤ کیا ہوا رنگ برنگ کی عمارتیں
روشنی کا بندوبست، ایسا کہ رات کو دن لگے۔ شہر میں چرچا ہوا کہ سوداگر آئے ہیں تو ایک خواجہ سرا خادموں کے ساتھ میرے ڈیرے میں آیا اور مجھ سے کہا، شہزادی صاحبہ نے سنا ہے کہ سوداگر آئے ہیں اور عجب عجب سامان لائے ہیں۔ ان کا حکم ہے جو سامان بادشاہوں کے لائق ہے وہ لے کر حاضر ہو۔ میں نے عرض کیا، آج تو بہت تھکا ہوا ہوں، کل حاضر ہوں گا۔ دوسرے دن میں کچھ سامان لے کر شاہی محل میں حاضر ہوا۔ وہی خواجہ سرا مجھے ایک عالی شان مقام میں لے گیا۔ اے عزیز، شاید تجھے یقین نہ آئے، عجب سامان نظر آیا، جیسے پریوں کو پر کاٹ کے چھوڑ دیا گیا ہو۔ جدھر نظر اٹھتی گڑ کے رہ جاتی۔ خیر، کسی طرح اپنے آپ کو سنبھالتا ہوا شہزادی کے سامنے پہنچا۔ اس پر نظر پڑی تو میرے ہوش و حواس جاتے رہے، ہاتھ پاؤں لرزنے لگے اور غش سا آنے لگا۔ کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو سنبھالا اور جھک کر سلام کیا، پھر ایک ایک کر کے قیمتی چیزیں اس کے سامنے پیش کیں۔ اس نے خوش ہو کر وہ سامان اپنے خادموں کے حوالے کیا اور کہا، کل اس کی قیمت ادا کر دی جائے گی۔ میں خوش ہوا کہ کل کو پھر آنے کا موقع ملے گا۔ لوٹ کر آیا تو یہ حالت تھی کہ کچھ کہتا تھا اور نہ کچھ منہ سے نکلتا تھا۔ میری حالت دیکھ کر سارے ساتھی حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی۔ وہ رات جیسے تیسے کاٹی، صبح ہی صبح پھر محل میں جا حاضر ہوا۔ کل کا عالم پھر نظر آیا۔ شہزادی نے مجھے دیکھا تو سب کو ادھر ادھر مختلف کاموں کے لیے بھیج دیا۔ جب تنہائی ہوئی تو پوچھا کہ تو جو سامان لایا ہے اس میں کتنا فائدہ چاہتا ہے؟ میں نے کہا، آپ کے ملک کی سیر اور آپ کے قدم دیکھنے کی خواہش تھی۔ یہ فائدہ کیا کم ہے؟ ویسے فہرست میں جو قیمت لکھی ہے وہ خریداری کی قیمت سے دگنی ہے۔ وہ بولتی نہیں۔ جو قیمت تو نے لکھی ہے وہی دی جائے گی، بلکہ انعام الگ سے ملے گا، لیکن ایک شرط ہے، میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، چاہے اس میں میرا سر ہی کیوں نہ چلا جائے۔ یہ سن کر اس نے قلم دان منگایا اور ایک خط لکھ کر ریشم کے رومال میں لپیٹ کر میرے حوالے کیا۔ پھر نشانی کے واسطے اپنی انگوٹھی اتار کے مجھے دی اور بولی، یہاں سے تھوڑی دور ایک باغ ہے، دلکشا اس کا نام ہے، کثیرو وہاں کا داروغہ ہے۔ یہ انگوٹھی اسے دینا اور ہماری دعا کہنا، اور اس خط کا جواب جلدی لانا۔ اس کا انعام ایسا دوں گی کہ تو یاد کرے گا۔ میں پوچھتا پوچھتا چلا، کوئی 2 کوس چلنے پر باغ دکھائی دیا۔ دروازے کے قریب پہنچا تو ایک ہتھیار بند سپاہی مجھے پکڑ کے دروازے کے اندر لے گیا۔ ایک نوجوان شیر کی صورت، ذرا بختر پہنے، سر پر ٹوپی پہنے سونے کی کرسی پر بیٹھا تھا اور ڈھال تلوار لیے 500 نوجوان اس کے آگے پر باندھے کھڑے تھے۔ میں نے وہ انگوٹھی دی اور رومال میں لپٹا ہوا خط آگے رکھ دیا۔ اس نے سر پیٹ لیا اور بولا، شاید تیری موت تجھے یہاں لائی ہے۔ خیر، جا باغ کے اندر ایک درخت میں لوہے کا پنجرا لٹک رہا ہے، اس میں ایک جوان قید ہے، اس کو یہ خط دے اور جواب لے کر جلد واپس آ۔ میں باغ کے اندر داخل ہوا۔ باغ کیا تھا، جنت کا نمونہ۔ چاروں طرف رنگ برنگے پھول کھلے تھے، فوارے چھوٹ رہے تھے۔ میں سیدھا چلا گیا، ایک درخت میں پنجرا لٹکا دکھائی دیا، اس میں ایک جوان قید تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کے خط دیا۔ اس نے خط پڑھا اور شہزادی کا حال پوچھا۔ اتنے میں ایک فوج نے مجھے گھیر لیا اور برچھیوں اور تلواروں سے حملہ کرنے لگی۔ میں زخمی ہو کر گر پڑا، سدھ بدھ کی خبر نہ رہی۔ ہوش آیا تو دیکھا کہ چارپائی پر پڑا ہوں اور سپاہی لیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک بولا، اس لاش کو میدان میں پھینک دو، کتے کوے کھا جائیں گے۔ دوسرا بولا، بادشاہ کو پتہ چل گیا تو جیتا جی گڑوا دے گا اور بال بچوں کو کولو میں پلوا دے گا۔ کیا ہمیں جان بھاری پڑنی ہے جو ایسا کریں؟ یہ سن کر میں بولا، بھائیو، میں مر جاؤں تو جو جی چاہے کرنا،
مگر اللہ کے واسطے مجھے یہ تو بتا دو کہ آخر ان لوگوں نے مجھے کیوں مارا، اور تم لوگ کون ہو؟ مجھ پہ ترس کھا کے ایک نے بتایا کہ پنجرے میں جو نوجوان بند ہے وہ بادشاہ کا بھتیجا ہے۔ پہلے اس جوان کا باپ اس تخت کا مالک تھا۔ اس نے مرتے وقت اپنے بھائی سے کہا کہ یہ بچہ کم عمر ہے، ابھی ناسمجھ ہے، تم حکومت کا کام سنبھالنا، جب یہ بڑا ہو تو اپنی بیٹی سے شادی کر دینا اور تخت و تاج اس کے حوالے کر دینا۔ بادشاہ کی موت کے بعد اس کے چھوٹے بھائی نے اس کی وصیت پر عمل نہ کیا اور اس کے بیٹے کو دیوانہ مشہور کر کے پنجرے میں قید کر دیا۔ کئی مرتبہ اسے زہر بھی دیا گیا مگر اس کی زندگی تھی کہ بچ گیا۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ تو خط لے کر شہزادے کے پاس جاتا ہے تو حبشیوں کی فوج کو حکم دیا کہ تیرا کام تمام کر دیں۔ اب وزیر نے کسی طرح دھونس دباؤ سے شہزادی کو راضی کیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس نوجوان قیدی کو ختم کر دے۔ میں نے کہا بھائیو، بننے سے پہلے یہ تماشا بھی دکھا دو۔ شہزادی تو اس جوان کی وجہ سے بے چین تھی، ذرا دیکھوں تو وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کیسے مارتی ہے۔ وہ راضی ہو گئے اور ہم لوگ بھی ایک کونے میں جا کھڑے ہوئے اور تماشا دیکھنے لگے۔ دیکھا کہ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے اور شہزادی کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ شہزادے کو پنجرے سے نکال کر سامنے کھڑا کیا گیا۔ شہزادی تلوار لیے آگے بڑھی مگر پاس پہنچ کر تلوار پھینک دی اور اس سے چمٹ گئی۔ بولی، میں اس بہانے تجھے دیکھنا چاہتی تھی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور بگڑ کر وزیر سے بولا کہ تو نے یہ تماشا دکھانے کو مجھے بلایا تھا۔ وزیر تلوار اٹھا کے شہزادے کی طرف دوڑا۔ اتنے میں ایک طرف سے تیر آ کے اس کے بھیجے میں گڑ گیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر محل میں جا گھسا۔ شہزادے کو پھر پنجرے میں بند کر کے باغ میں لے گئے۔ شہزادی کو میرا حال معلوم ہوا تو بلا کے علاج کرایا۔ جب میں اچھا ہو گیا تو بہت سا انعام دے کر رخصت کیا۔ وہاں سے لوٹ کر میں نے سب کو رخصت کر دیا، نوکروں اور غلاموں کو بھی آزاد کر دیا، خود اس پہاڑ پر رہنے لگا اور اس حسینہ کی مورت بنا کے رکھ لی تاکہ مرتے دم تک اس کی پوجا کرتے رہوں۔ اے عزیز، یہ تھی میری داستان۔ وہ تو یہ کہہ کر چپ ہو گیا مگر میرے سینے میں جو آگ دہک رہی تھی وہ اور بھی بھڑکنے لگی۔ میں نے فقیروں کا بھیس بنایا اور فرنگیوں کے ملک کے لیے روانہ ہو گیا۔ شہر میں تو پہنچ گیا مگر شہزادی کو دیکھنے کی تدبیر نہ بنائی۔ گلی کوچوں میں باولا سا پھرنے لگا۔ ایک دن بازار میں کھڑا تھا، اچانک بھگدڑ سی مچ گئی، دکانیں بند ہونے لگیں۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک کڑیل جوان شیر کی طرح غراتا چلا آتا ہے، گلے میں ذرا بختر، سر پر ٹوپ، جھلم، تمنچے کی جوڑی کمر میں پڑی ہوئی ہے۔ اس کے پیچھے دو غلام تابوت اٹھائے چلے آتے ہیں۔ میں اس جوان کے پیچھے ہو لیا۔ چلتے چلتے وہ ایک عالی شان مکان میں داخل ہوا، میں بھی اس کے پیچھے گیا۔ جوان نے مڑ کر دیکھا اور غصے سے تلوار نکال لی۔ میں نے بھی اسے قسم دی کہ ہاں، تلوار کا ایک ہاتھ مارا اور میرا کام تمام کر دے۔ یہ سن کر اسے کچھ رحم آیا اور مجھ سے پوچھا، تو کون ہے اور کیوں اپنی زندگی سے تنگ آیا ہے؟ میں نے اسے سارا قصہ سنایا تو وہ افسوس کرنے لگا اور بولا، یہ تیری کیا کم بختی آئی ہے۔ خیر، میں تیرے دلدر دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ تابوت جو تو نے دیکھا ہے اسی شہزادے کا ہے جو پنجرے میں قید تھا۔ دوسرے وزیر نے اسے مکر سے مار ڈالا۔ میں نے اس نمک حرام کا کام تمام کر دیا۔ میں تو بادشاہ کو بھی مار ڈالنے کا ارادہ رکھتا تھا مگر وہ بزدل گڑگڑانے لگا۔ اس دن سے میں ہر مہینے کی نوچندی جمعرات کو شہزادے کا تابوت سارے شہر میں لیے پھرتا ہوں اور اس کا ماتم کرتا ہوں کیونکہ میں اس کا دودھ شریک بھائی ہوں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے ایسے جنونی کو مجھ پر مہربان کیا۔
پھر وہ مجھے ایک باغ میں لے گیا اور ایک درخت کے نیچے بٹھا دیا۔ ذرا دیر میں مشعل کی روشنی نظر آئی اور شہزادی کنیزوں کے ساتھ وہاں آئی۔ چہرے سے غصہ ظاہر ہوتا تھا۔ شہزادی بیٹھ گئی۔ اس جوان نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ ملک عجم کا شہزادہ آپ کی تعریف سن کے آپ کا دیوانہ ہوا، تخت و تاج چھوڑا اور ابراہیم و ادھم کی طرح فقیر بن کے یہاں چلا آیا۔ اگر تم مسافر جان کر اس پر ترس کھاؤ اور اپنی غلامی میں قبول کرو تو اس کی زندگی بن جائے،